ذکی، زید اور احمد اسکول کی چھٹی کے بعد حسب معمول اکٹھے گھر واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک سفید رنگ کی کار ان کے پاس آ کر رکی۔ کار میں بیٹھے ادھیڑ عمر شخص نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب بلایا اور کسی جگہ کا ایڈریس معلوم کرنا چاہا۔ وہ تینوں جیسے ہی کار کے پاس پہنچے تو کار کے پچھلے دروازے سے کسی نے ان پر کسی محلول طریقے کا اسپرے کر دیا۔ اس کے بعد انہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ ابھی وہ اس کمرے کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کا آٹومیٹک دروازہ کھلا اور وہی کار والا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے انہیں مسکرا کر کہا، دیکھو بچوں، آج تمہیں جی بھر کر کھانا اور تازہ پھل کھانے ہیں۔ پھر کل تمہیں نیلے کیمیکل کے انجیکشن لگائے جائیں گے جس سے تمہاری ساری یادداشت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم تمہارے دماغوں کو جیسے چاہیں کنٹرول کریں گے تاکہ تمہارے ذریعے اپنے خفیہ مقصد حاصل کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد موٹی مونچھوں والا ایک آدمی کھانا اور تازہ پھل لے کر کمرے میں آیا اور بولا، اگر تم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو سرخ بٹن دبا دینا۔ اس نے دروازے کے ایک طرف لگے خفیہ بٹن کی نشاندہی کر کر بولا، پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ تم لوگوں کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں نے پہلے تو کھانا اور پھل کھائے اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر ایک ترکیب سوچ لی۔ ذکی نے سرخ بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے زید اور احمد ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ دروازے سے داخل ہونے والے موٹی مونچھوں والے آدمی نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، مگر اسی دوران ذکی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی آٹومیٹک دروازہ خود بند ہو گیا۔ ذکی بڑے سے بنگلے میں احتیاط سے چلنے لگا۔ اسے بنگلے کے آخر میں ایک خوبصورت سی لیبارٹری نظر آئی۔ وہاں ادھیڑ عمر پروفیسر مختلف تجربات کرتے نظر آیا۔ لیبارٹری میں اسے بہت سارے اسپرے بوتلیں نظر آئیں۔ وہ تیزی سے لیبارٹری میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ لیبارٹری کے اندر گیا، سائرن کی آواز گونجنے لگی، مگر ذکی نے جلدی سے اسپرے کی بوتل اٹھا کر پروفیسر پر اسپرے کر دیا۔ اسپرے ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ سائرن کی آواز سن کر لیبارٹری میں 4 گارڈ داخل ہوئے جن پر ذکی نے فوری طور پر وہی اسپرے کر دیا، جس سے وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ ذکی نے مزید وقت ضائع کیے بغیر پروفیسر کی جیب سے موبائل نکالا اور پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بنگلے کے اندر داخل ہوئی اور سب کو گرفتار کر لیا۔